میرا نام جواد مجید ہے اور میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر ہوں اور ساتھ ساتھ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامریڈ امداد قاضی صاحب، اور جن سے میں سوالات کروں گا پارٹی کے متعلق، اور وہ سوالات جو کہ عوام کمیونسٹ پارٹی پاکستان سے اکثر کرتی ہے۔ کامریڈ، جب بھی ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہم شہری سندھ اور دیہی سندھ کے بارے میں بار بار سنتے ہیں۔ شہری سندھ میں طبقاتی تقسیم کس طرح ہے اور اس کی شکل کس طرح ہے، اور دیہی سندھ وہاں پہ طبقاتی تقسیم کس نوعیت کی ہے؟ تو ان دونوں کو پلیز تاریخی پس منظر میں واضح کیجیے گا۔ کامریڈ، پہلے تو آپ تھوڑا سا اس تصور کو کلیئر کریں، اور تمام کمیونسٹ پارٹی کے دوست اور جو کمیونسٹ پارٹی کے موقف کو سننے والے دوست ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کراچی اور سندھ، کراچی اور دیہی سندھ یا انٹیریئر سندھ۔ تو یہ تصور کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کو کس شہر میں اپنا دارالحکومت بنانا چاہیے، تو انہوں نے جناح صاحب نے اور مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ کراچی میں سندھ کا دارالحکومت قائم کیا جائے۔ تو جو کراچی میں سندھ کے دفاتر تھے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو دیجئے اور باقی جا کے اور جگہ بنائیے، جس پر اس وقت کی سندھ اسمبلی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے اعتراض کیا، اس کی حکومت ڈسمس کی گئی، اور پھر ایک نیا سیٹ اپ آیا، اس سے انہوں نے یہ کروایا اور کراچی کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو بنا بنایا تھا وہ مرکز کے حوالے ہو گیا، اور باقی کو سندھ کے حوالے کیا گیا کہ یہاں پر سندھ کے صوبائی حکومتیں کے دفاتر وغیرہ بنے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب 1 یونٹ قائم کیا گیا، پیرٹی کا اصول آیا کہ مشرقی پاکستان ایک یونٹ ہے اور یہ چاروں صوبے ملا کر ایک یونٹ بنایا گیا۔ کیوں؟ کہ پنجاب کے جو ملک پر حکمرانی تھی، پنجاب کے افسر شاہی کی یا پنجاب کے اس اشرافیہ طبقے کی، اس کو مشرقی پاکستان کے ساتھ ایک پرابلم تھی کہ مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال میں آبادی کا تناسب ان چاروں صوبوں سے بھی زیادہ تھا، تو اس وجہ سے ان کی سیٹیں زیادہ آ رہی تھی، پنجاب کی سیٹیں کم ہو رہی تھی، اور سندھ، پختونخوا اور بلوچستان کی جو سیٹیں آ رہی تھی وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ یونائٹ ہو رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اس بیوروکریسی کی، ان جنرلوں کی جن کو انگریزوں نے تحفے میں پاکستان دیا تھا، ان کی حکمرانی نہیں چل سکتی تھی، تو اس وجہ سے پیرٹی کا اصول قائم کر کے 2 یونٹ قائم کیے گئے، ایک یونٹ مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ اس مغربی پاکستان میں کراچی پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور سندھ کا دارالحکومت جا کے حیدرآباد میں بنا۔ سندھ یونیورسٹی کراچی میں تھی، اس کو کراچی یونیورسٹی بنا لیا، سندھ یونیورسٹی کو الگ جا کے جام شہروں میں بنایا۔ تو اس وجہ سے اس وقت سے کراچی اور سندھ بن گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے 1 یونٹ ٹوٹ چکا ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور جب ہم دیہی اور شہری سندھ کا جائزہ لیتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو شہر میں صرف کراچی نہیں ہے، شہر میں کراچی بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے، میرپور خاص بھی ہے، نواب شاہ بھی ہے، سکھر بھی ہے، لاڑکانہ بھی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ اس وقت شہری سندھ کہلاتے ہیں۔ جو یہ تصور ہے کہ کراچی کے علاوہ باقی دیہی سندھ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ تضادات شہر کے کیا ہیں، دیہات کے کیا ہیں۔ تو شہر میں جہاں صنعتی ترقی ہوئی ہے، جہاں پر کاروبار نے ترقی کی ہے، وہاں طبقات کی تشکیل واضح طور پر ہو چکی ہے کہ وہاں پر ایک ورکر ہے، مزدور طبقہ ہے جو کاروباری اداروں میں بھی کام کرتا ہے، صنعتی اداروں میں بھی کام کرتا ہے، اور چھوٹے موٹے جو شہروں کے ساتھ ہے زمین کے رقبے ہیں وہاں پر بھی وہ ایک کھیت مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو محنت اور سرمایہ کا تضاد واضح طور پر نظر آتا ہے، جس بنیاد پر وہاں پر ٹریڈ یونینز بھی بنتی ہے، ٹریڈ یونین موومنٹ بھی بنتی ہے، اور وہاں پر انقلابی تحریکوں کا بھی اثر زیادہ واضح ہوتا ہے۔
اب آتے ہیں دیہی سندھ میں. تو دیہی سندھ میں پری ڈومیننٹ اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. جب زرعی معیشت ہو تو وہاں پر تضاد کی شکل شہروں کے مقابلے مختلف ہو جاتی ہے. وہاں تضاد جو ہے وہ بن جاتا ہے کسان کا اور وڈیرے کا، کسان کا اور زمیندار کا. اب وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جس پر لوگوں کی 1,000 اور اس سے بھی زیادہ ایکڑ کی زمین ہے، 20 30 ہزار ایکڑ زمین ہے سندھ میں. اب وہاں پر کسان کی حالت زیادہ خراب ہے، اس کا ایکسپلائٹیشن معاشی جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ اس کا سماجی استحصال ہو رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے علاقے نہیں چھوڑ سکتے، اپنی مرضی سے رشتے نہیں کر سکتے، اپنے مرضی سے یہاں کی کسانی چھوڑ کر کسی اور جگہ کسانی نہیں کر سکتے. اور وہاں پر جسٹ لائک آج کے دور میں بھی وہ ایک بانڈیڈ پیزنٹ ہے. لیکن جہاں پر زمینوں کی جو ہے کسی حد تک قطعات اراضی کم ہے، وہاں پر کسان کچھ آزاد ہے، چھوٹی چھوٹی زمینداریاں بھی ہیں. اور چھوٹا جو زمیندار ہے جس کو کاشتکار بھی کہا جاتا ہے اور مالک کسان بھی کہا جاتا ہے، جو خود کاشت بھی کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انہوں نے کسانی پر بھی دیے ہوئے ہیں، کھیت مزدور پر بھی دیے ہوئے ہیں، وہاں پر کسی حد تک کسان آزاد ہے. لیکن کیونکہ زراعت ترقی نہیں کر پا رہی، سندھ میں زراعت زوال پذیر ہے، پر ایکڑ پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو زمیندار ہے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو کسان بیچارے کے پاس تو چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے، وڈیرے کے پاس تو پھر بھی 20 کسانوں کا کاشتکاری کا حصہ آتا ہے. لیکن ان 20 میں سے ہر ایک کو جو حصہ آتا ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ 6 مہینے کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے وہاں غربت زیادہ ہے. اور دیہی علاقوں میں خاص طور پر ایک اور فرق بھی بہت بڑا ہے، وہ ہے کہ جو نان مسلم ہے، جس میں خاص طور پر دلت کمیونٹی آتی ہے، جس میں میگھواڑ، بھیل، کولی، مارواڑی، جوگی، یہ لوگ آتے ہیں، جن کو سماج میں دوسرے کیا، تیسرے کیا، چوتھے کیا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سماج میں کس نمبر پر اس کی شہری حیثیت ہے. وہاں پر اس کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے. زمیندار اسے محنت تو کرواتا ہے لیکن اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ اپنی مرضی سے جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے ان کے ساتھ جنسی ہوس پوری کر لیتا ہے. وہاں لڑکوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. اور وہاں پر وہ لوگ غربت کی وجہ سے ایڈوانس میں کچھ پیسے لے لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، بیماری کی وجہ سے، گھر میں کوئی ڈیلیوری کا کیس ہے اس وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں. تو وہاں پر دیہی زندگی میں تضاد کی نوعیت سماج میں طبقاتی اور سماجی اتنی زیادہ ہے تفریق کہ شہروں کے مقابلے میں وہاں پر آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ آج بھی 21ویں صدی نہیں بلکہ 19ویں صدی میں وہ سماج زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن تعلیم بڑھی ہے، اور جن جن خاندانوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کے بچے شہروں میں گئے ہیں، بلا شک ان کو شہری زندگی سے تعلیم صرف ملی ہے، روزگار نہ بھی ملا ہے. اگر تھوڑا بہت روزگار ملا ہے، کسی پیٹرول پمپ پر کام کیا، کسی دکان پر کام کیا، تو ان کے گھر میں تھوڑی بہت روشنی پیدا ہوئی ہے اور وہ ریزسٹ کر رہا ہے. اور وہاں پر جو قبائلی تضاد ہم نے پختونخوا کا ذکر کیا یا بلوچستان کا ذکر کیا، وہ ہمارے سندھ کے شمالی اضلاع میں ہے. کندکوٹ، گوٹکی، شکارپور، جیکاباد، یہ وہ علاقے جہاں پر ایک قبائلی تضاد موجود ہے. تو طبقاتی تضاد کو منتقل کرنے کے لیے، طبقاتی تضاد کو اہمیت کم کرنے کے لیے، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے وہاں پر قبائلی تضاد کو ابھارا جاتا ہے. اور قبیلوں کا تضاد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کورائی اور جتوئی کا تضاد ہوا تو جتوئیوں نے کورائیوں کو، ایک بس آ رہی تھی، ایک ویگن آ رہی تھی، لوگوں کو اتارا، شناختی کارڈ دیکھا جس میں کورائی ذات کے بندے تھے، ان کو الگ کھڑا کیا. اب وہ ان کے ساتھ تضاد میں ہے یا نہیں ہے؟
وہ बेचारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी झगड़े के साथ, लाइन में खड़ा करके कत्ल कर दिया। जैसे हम सुनते हैं गिलगित बल्तिस्तान में ये शिया सुन्नी झगड़ा होता है और चलास में लोगों को सिर्फ नाम से पहचान करके मार दिया जाता है। तो इस तरह की वहां कैफियत है और उसको वडेरा शाही और रियासत इसी तरह को प्रोटेक्ट करती है। तो मजमूई तौर पर कहा जाए तो सिंध में जो शहरी इलाके हैं वहां पर तबकाती तजाद ज्यादा वाज़ेह है, देहात में तबकाती तजाद किसान और वडेरे के दरमियान है, और जो शुमाली सिंध है वहां पर है ये तजाद की नोयत और मुख्तलिफ है। लेकिन सिंध के वसाइल बहुत है, जमीन बहुत है और उसकी एक्सप्लॉयटेशन रियासत की तरफ से बड़े पैमाने पर हो रही है। और सिंध में बाहर के सूबों से बेरोजगार लोगों का एक इनफ्लो हो रहा है। वो जो इन्फ्लक्स हो रहा है आबादी का, जो लोग आके वहां रोजगार हासिल करते हैं, तो सिंध में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, बेगानगी पैदा होती है, और वो लोग समझते हैं कि हमें आबादी का तनासब तब्दील हो रहा है, हम अकलियत में तब्दील हो रहे हैं, हमारे वसाइल पर भी कब्जा हो रहा है और हम अकलियत में तब्दील हो रहे हैं। उसके नतीजे में कल इस असेंबली में और इस हुक्मरानी में सिंधी नजर आएंगे या कोई और नजर आएगा। और आजकल अफगानियों का और सिंधियों का तजाद इस सिलसिले में काफी शदीद हो गया है। तो इस वजह से सिंध में तबकाती तजाद के बुनियाद पर सियासत जो है वो कमजोर हो रही है। जो कौमी तजाद पर, जो नस्ली तजाद पर सियासत है वो ज्यादा उसको क्या कहते हैं ईंधन मिल रही है। तो हम कम्युनिस्ट कोशिश करते हैं कि इस कौमी तजाद को या नस्ली तजाद को असल इनकलाबी शक्ल या मार्क्सिस्ट शक्ल देने के लिए हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को अपने इलाकों में रोजगार दिया जाए, ताकि ये सिंधियों को अकलियत में तब्दील होने का खौफ भी खत्म हो जाए और यहाँ पर रोजगार के वसाइल जो है वो सन्नाफदी सवाइल को मिल सके, और बाकी लोगों को जो वो निकालने और उसके साथ नफरत का रुझान पैदा हो रहा है वो भी खत्म हो। और हर आदमी, आप अंदाजा करें कि एक अपर दीर का, एक चित्राल का बंदा जब कराची में रोजगार के लिए आता है तो इसकी माने कम से कम 72 घंटे ट्रेवल करके आता है, और साल में अगर एक ईद पर ही सिर्फ अपने खानदान से मिलने जाए तो इसकी माने उसकी 1 महीने की तनख्वाह चली जाती है, और काम वो जो दिन नहीं किया वो भी कट जाता है। तो वो 12 महीने 10 महीने की तनख्वाह में काम करता है। और अगर फौतगी हो गई खानदान में, दोबारा जाना पड़ा, तो आप अंदाजा करें कि वो 12 महीने 8 महीने की तनख्वाह में गुजारा करता है, और आने जाने का जो खर्चा आता है वो उसी 8 महीने की इनकम से गुजारा करता है। तो इस वजह से उसके लिए ये अट्रैक्टेबल ना रहा होगा कि उनको अपने अपने इलाकों में रोजगार मुहैया करना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी के सिंध के दोस्तों को, बलूचिस्तान के दोस्तों को, पूरे मुल्क के दोस्तों को ये मुतालबा शिद्दत से करना चाहिए कि पाकिस्तान के हर शहरी को अपने इलाके में रोजगार मुहैया करना चाहिए।